دیکھیے تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں اس چیلنج کو جس کو ہم ٹیررزم کہتے ہیں. ٹیررسٹ جو ہے اس کے لیے اپرچونٹی چاہیے اس کو. یہ جو ٹائم کی اپرچونٹی یہ اس کے پاس ہے کہ اس نے کب سٹرائک کرنا ہے اور کس پر سٹرائک کرنا ہے. یہ ہمیشہ سے انیشیٹو اس کا ہوتا ہے انفارچونیٹلی, جبکہ ریاست کے اداروں نے ایک ایک انچ ایک ایک شخص کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں وہ زیادہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں, وہ پبلک میں جاتی ہیں, پبلک گیدرنگز کرتی ہیں, ریلیز کرتی ہیں, اور ان کا ایکسپوز ہونا جو ہے وہ اٹ سیلف ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں چیلنج ہے. اب ظاہر ہے لیکن پولیٹیکل لیڈرز کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ گھر پہ بیٹھیں, اور نہ وہ ایگری ہوتے ہیں گھر پہ بیٹھنے کے لیے. دے وانٹ ٹو ریمین ان ٹچ ود دیئر پیپل, دے وانٹ ٹو اسٹے ود پیپل سو دیٹ وہ اپنا ایجنڈا جو ہے الیکشن کا وہ ان کو بتا سکیں. ایسے میں ظاہر ہے یہ چیلنج ہے. اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں جب سے ٹیررزم آئی ہے 2002 آنورڈ, آپ اگر دیکھیں شوکت عزیز صاحب پہ الیکشن کمپین کے دوران حملہ ہوتا ہے, پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پہ پہلا حملہ 18 اکتوبر کو ہوتا ہے, پھر دوسرے حملے میں وہ شہید ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو 2013 کے الیکشنز میں نواب ثناء اللہ زہری پہ اٹیک ہوتا ہے, اس میں ان کے بچے شہید ہو جاتے ہیں. پھر جو 2018 کے الیکشنز میں اگر آپ دیکھیں تو میر سراج رئیسانی کو 200 لوگوں کے ساتھ شہید کیا گیا, جو پاکستان کی بڑی توانا آواز تھی. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ان کی بڑی قربانیاں تھیں, اور ہم ان کی کمی بڑی شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ ان جیسی توانا آواز جو ہے وہ الیکشن کمپین کے دوران ہم سے چھینی گئی. تو ضرور پولیٹیکل لیڈرشپ کو تھریٹس ضرور ہیں. اسپیسیفک تھریٹ کسی لیڈر کے حوالے سے ابھی تک ماں سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہمیں ریسیو ہوا ہے, لیکن جنرل تھریٹ پبلک ریلیز میں ضرور ہے. اور ہماری کیپیسٹی ہے, ہماری ول ہے, ہماری یہ خواہش بھی ہے اور ہماری محنت بھی ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ پیسفل ہوں اور لوگوں کو ایکسرسائز کرنے دیں کہ وہ اپنا رائٹ آف ووٹ جو ہے اس کو ایکسرسائز کرے, اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ایکسرسائز کرے اپنی کمپین کو. دیکھیے یہ جو پیراملٹری فورسز ہیں وہ ہمارے منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر کمانڈ ہیں. ہم نے باوجود اس کے کہ رینجرز ہماری سندھ میں بڑے مشکل حالات میں کچے کے علاقے میں آپریشنز کر رہی ہے, ایف سی بلوچستان ساؤتھ اینڈ نارتھ اوور اسٹریچ ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں جس طرح کے حالات ہیں. پھر اسی طرح جو کے پی میں ایف سی ہے وہ بھی بڑی آئی ایس ڈیوٹیز میں ہیں اور ایک سیریس قسم کی جو ٹیررزم ہے اس کو فیس کر رہے ہیں. ڈسپائٹ آل دیز فیکٹس ہم جو ریکوائرمنٹ الیکشن کمیشن کی ہوگی پیراملٹری فورسز کے حوالے سے وی ول پرووائڈ دیٹ, اور ہم میکسیمم سیکورٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں جہاں تک پاکستان کی فوج کی بات ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس اس پہ بہتر کمنٹ کر سکتا ہے, یہ ان کا ڈومین ہے, آپ ان سے پوچھیے گا. تو ہمارے انلیگل ایلینز ہیں ان کے خلاف جو ہمارا آپریشن چل رہا تھا اس کی آج آپ کو ڈیٹیلز دینی تھی کہ ابھی تک جتنے لوگ گئے تھے اس کا فگر کیا تھا. وہ تقریباً جو ابھی تک لوگ گئے ہیں وہ 4,82,845 انڈیویجولز ہیں جو پاکستان کے ڈفرینٹ بارڈر سے ان کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے یا وہ والنٹیئر ریٹرن جو ہے وہ ہوا ہے. والنٹیئر ریٹرن جو ہے وہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ 90% والنٹیئر ریٹرن ہے, بلکہ شاید پرسنٹیج اس سے تھوڑی زیادہ ہے, اور جو لوگ والنٹیئر گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو مین ہینڈلنگ کی بات ہو رہی تھی, جو مختلف میڈیا میں ایک پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ خدا نخواستہ کسی کو مین ہینڈل کیا جا رہا ہے, کسی کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے, تو ان فگرز کے ساتھ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی گئی, کوئی مین ہینڈل نہیں کیا گیا, کوئی ایک کیس وومن ہراسمنٹ کا نہیں آیا, کوئی ایک کیس چائلڈ ہراسمنٹ کا نہیں آیا. ہمارے سیکورٹی فورسز نے, پروونشل گورنمنٹس نے, جو ادارے اس میں انوالو تھے, تمام لوگ اس میں اپریسیشن دیتا ہوں میں ان کو کہ انہوں نے اس کو بڑا سموتھ طریقے سے آگے بڑھایا ہوا, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کی گوش گزار کرنی تھی اور آپ کے توسط سے آپ کو بتانا تھا کہ پاکستانی قوم کو کہ جتنے بھی انلیگل اور جو ہیں وہ تو ہم ریپیٹریٹ ان کو کر رہے ہیں, اور ان کا تو ویسے کوئی رائٹ نہیں ہے پاکستان میں کسی قسم کی کسی سرگرمی میں حصہ لینا. وہ شہری جو لیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں, جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے, جس کے پاس UNHCR کا کارڈ ہے, ریفیوجی سٹیٹس ہے, ان کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے پالیسی بنائی ہے کہ وہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پاکستان میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ان کا پاکستان کی پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. 10 کے قریب ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں انیشلی, جن کی تعداد بڑھنے جا رہی ہے, کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں شامل تھے
ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اکراس دا بورڈ. کسی کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے, کسی کے پاس پیور کارڈ ہولڈر ہے, واٹ ایور دا اسٹیٹس ہے, ویزا کے ساتھ آیا ہوا ہے, بزنس ویزا میں آیا ہوا ہے, وہ ٹور ویزا پہ آیا ہوا ہے, وہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پاکستان میں پایا گیا کیونکہ الیکشنز کا ٹائم ہے, اس کو فوراً سے پہلے ڈیپورٹ کیا جائے گا. اور جو لوگ ابھی ڈیپورٹ ہو رہے ہیں وہ 10 کے قریب ان کی تعداد ہے جن کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا ہے. یہ تعداد تھوڑی زیادہ ہے. ود دا پیسج آف ٹائم مے بی ود ان اے ویک اور سو دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہم کیونکہ ان کی ہیڈ ہنٹنگ کر رہے ہیں, جن کو پایا گیا ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان سے. اور ود ان نو ٹائم ہم جو ہی دیکھیں گے کسی قسم کا کوئی افغان ریفیوجی ہو یا کسی اور ملک کا ویزا ہولڈر ہو یا بزنس ویزا پہ آیا ہو یا کسی بھی ویزا پہ کسی بھی اسٹیٹس پہ آیا ہو تو ود ان نو ٹائم ہی ول بی ڈیپورٹڈ. تو لہٰذا یہ پالیٹکس پاکستانیوں نے کرنی ہے. پالیٹکس کا رائٹ ہمارا ہے, ہم پالیٹکس کریں گے, کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے پالیٹکس کریں گے کہ جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کریں پاکستانی ان کو اجازت ہے, لیکن کوئی ایسا شخص جو ہمارے ویزا پہ آیا ہو اور وہ یہاں پالیٹکس میں انوالو ہو اس کی اجازت ہمارا قانون نہیں دیتا ہے. تو ہمارے پاس وی ول بی لیفٹ ود نو ادر آپشن کہ ہم اس کو اس ملک میں ڈیپورٹ کریں گے اور امیجیٹلی ڈیپورٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ جی. کہ کوئی ایتھنک نہیں ہے, کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہے. ہمارا ایک ملک ہے, اس میں ہم 22 سے 23 کروڑ لوگ رہتے ہیں جن کو پاکستانی کہا جاتا ہے. میری آئیڈینٹی 1947 سے پہلے کچھ اور تھی. جب سے یہ کریشن آف پاکستان ہوئی ہے میری آئیڈینٹی اب پاکستانی ہے. میں پہلے پاکستانی ہوں, اس کے بعد پھر کچھ اور ہوں گا, بلوچ ہوں گا, بگٹی ہوں گا, کچھ اور ہوں گا. پہلے آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی. تو وہ جو پاکستانی ہے ان کا رہنے کا حق ہے اس میں. دیکھیں ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں, ہم ان کے ساتھ جو ان کی لیڈرشپ ہے 4-5 لوگ ہیں جو ڈفرینٹ پارٹیز کے, انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے, ان کے ساتھ بار بار ہماری بات چیت ہو رہی ہے. ہمارا اس میں ایک بڑا واضح موقف ہے کہ دیکھیں یہ جو اب اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں, یہ جو ڈویژن ہوئی ہے 1947 میں جب کریشن آف پاکستان کی, یہ ڈویژن جو ہے وہ پنجابیز کی بھی ہوئی ہے, وہ سندھیز کی بھی ہوئی ہے, وہ بلوچ کی بھی ہوئی ہے, وہ پشتون کی بھی ہوئی ہے, تمام پاکستان میں ڈویژن ہوئی ہے, ایک نیا ملک بنا ہے. اب یہ کام تو 1947 میں ہو جانا چاہیے تھے کہ ہم نے کسی اور ملک میں جانا ہے تو ہم اس میں ویزا لے کر آئیں گے. یہ اسٹیٹ آف پاکستان ہے جنہوں نے آج تک اتنی نرمی کی ہے کہ 75 سال سے بغیر کسی ٹریول ڈاکومنٹ کے لوگ آ جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں, ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ روزگار کے مسائل ہیں, وہاں پر لوگ ڈیوائڈڈ ولیجز ہیں, لیکن اسٹیٹ نے اپنی جو وہ ہے اس کو قائم کرنا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو بنوں میں حملہ ہوا ہے وہ افغان نیشنل نے کیے اور وہ تذکرے پہ پاکستان آیا. وہ جو تذکرہ ہے اے ڈاکومنٹ, ایک سفید پیپر ہے, اس پہ وہ ویزا ٹائپ کا ہے, وہ تذکرہ دکھائے اور اندر آ جائے. تو ہم نے باقی بارڈرز پہ جیسے تورخم ہے, کے پی کے جو بارڈرز ہیں ان پر تو آلریڈی 1 ڈاکومنٹ رجیم ہے, لوگ پاسپورٹ پہ آتے جاتے ہیں. دس از کوائٹ نیچرل. اور یہ دیکھیں نا, آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارے اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ویزا پالیسی کو انکریج کریں, پاسپورٹ کو انکریج کریں. لوگ ہمارے ملک میں آنا چاہتے ہیں, حج جیسا مقدس فریضہ, یہ فرض ہے ہم پر کہ ہم جا کر ایک دفعہ حج کر لیں. کیا ہم بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں سعودی عربیہ میں؟ کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ ہمارا ہیڈ آف دا اسٹیٹ امیجن کر سکتا ہے؟ اس کو بھی ویزا لینا پڑتا ہے. تو ہمارے ملک میں جو بھی آنا چاہتا ہے وہ پاسپورٹ کے ذریعے آئے. ہم ان کے ساتھ مذاکرات بالکل کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے اس پہ فرم ہیں کہ ہم نے اس 1 ڈاکومنٹ رجیم کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ان کی فیسلٹیز ہیں, پاسپورٹ آفیسز ہیں, وہ ہم ضرور بنائیں گے. ان کو نادرا آفیسز چاہیے, ہم زیادہ بنائیں گے. ان کو پاسپورٹس کے پیجز زیادہ چاہیے کیونکہ فریکوینٹ ٹریولنگ ہے, اس پہ سٹیمپس ہونے, وہ ہم زیادہ کر دیں گے. تو یہ وہ چیزیں جو ہم مذاکرات ان کے ساتھ کر رہے ہیں, اور